ایک مسلمان پر اللہ جل شانہ نے دو طرح کے حقوق عائد کیے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہیں وہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک مت کرو، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، کسی بھی قسم کا شرک مت کرو۔ دوسرا حق جو اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت میں وہ حقوق العباد ہے۔ کیا فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں تیسرے رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی آسمان سے نازل کر کے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، اس لیے اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کے بعد اس کے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ خدمت کا حق رکھتا ہے، اطاعت کا حق رکھتا ہے، وہ انسان کے والدین کا رشتہ ہے۔ والدین کے ساتھ احسان ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، کھلایا پلایا، رزق کا بندوبست کیا، اسی طرح والدین نے پیدا کیا، دنیا میں لائے اور پھر ہماری ضروریات زندگی کا خیال رکھا۔ اسی لیے رب نے اپنے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا ہے قرآن میں، اور والدین کے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَرَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ جس طرح دنیا میں جس طرح انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، میرے ساتھ محبت نے کی، اے اللہ تو بھی میرے والدین کے ساتھ ایسے ہی محبت کر۔ تو یہ والدین کا حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین ہے۔ دوسرے نمبر پہ والدین کے بعد عزیز و اقربا آتے ہیں، انسان کے قریبی رشتہ دار، تو یہاں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، آپ کے رشتہ دار یتیم ہیں ان کی دیکھ بھال کرو، غیر ہیں ان کی دیکھ بھال کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا والجار ذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ دار جو تمہارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور عام جو تمہارے ہمسائے ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، دوسرے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، عارضی طور پر جو تمہارے ساتھی بنتے ہیں، تمہارے ہمسائے بنتے ہیں، تمہارے لنگوٹیے دوست ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، کام کاج کے لیے یا تھوڑی سی بیٹھک کے لیے جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت، تمہارے خادم ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتے۔ وہ جو بندہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ جو بندہ والدین کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کے سامنے کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ اس کے اندر تکبر ہے۔ جو رشتہ داروں سے اس نے سلوک نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی کی عزت کسی کی توقیر نہیں کرتا، تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ان کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ورنہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر یہ خوبیاں اور یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، انہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے، جو
بندوں کے حق ادا نہیں کرے گا اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا چلا جائے گا، وہ چھوٹی صورت ہو، زیادتی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ چھوٹی نوعیت کا ہے یا بڑی نوعیت کا ہے، ظلم کرتا گیا اور اس نے جن کے ساتھ ظلم کیا، زیادتیاں کی، ان سے معافی نہیں مانگی، دنیا میں قیامت کے دن یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے امتیوں جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ درہم ولا متاع، جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، دنیا کی زیب و زینت کی آسائش کی چیزیں نہ ہو، گھر بار نہ ہو، اسے ہم مفلس کہتے ہیں، گلاش کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصیام و زکات و صدقہ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس انداز میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیاں ہوگی ڈھیروں کی صورت، پہاڑوں کی طرح نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، بے شمار نیکیاں لے کے آئے گا جن کی مثل پہاڑ ہوں گے، پہاڑوں کی طرح نیکیاں، لیکن کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وأکل مال ھذا وضرب ھذا وسفك دم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی زمین پر نجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، چغلی